اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کا 13واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا تھا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کی کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے، مندرجہ بالا فقرے کے بعد ہی متصلاً درج کیا گیا ہے۔ اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فقروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخر کار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت 50-30 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لوٹ رہا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔
حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بہترا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے، جو اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا، مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہو گئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ اکرام کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں صرف 10-12 جاں نثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف، جن کی ہمتیں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پست ہو گئی تھیں۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن 3000 ہیں اور ہماری 1000 میں سے بھی ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے ہیں تو ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ کہے تھے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،
یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔ یہاں ہمارا 13واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اسے سمجھنے کی اور بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور قرآن مجید پڑھنے کے دوران اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔